پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت لیاقت علی خان کی طرح ایک متحرک شخص کی ضرورت تھی۔ اور یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا؟ قصہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے۔ پاکستان کو اس وقت ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور اس مشکل وقت میں پاکستان کے نظام کو بھی چلائے۔ اس لیے گورنر جنرل پاکستان جناب خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ گورنر جنرل کے پاس 1935 کے ایکٹ کے تحت کافی اختیارات موجود تھے، مگر وہ رسماً ان کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ملک غلام محمد جو کہ فالج زدہ شخص تھا اور وہ بیوروکریٹ تھے، قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اس لیے وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے امریکی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات موجود تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف دا نیشن بننے کے بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا، اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ ملک غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بھی برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اگلے برس 1954 میں ملک غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کر دینے کی تجاویز تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ملک غلام محمد کے دور میں حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا گیا، اور یوں اقتدار کی ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی۔